الله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق حج کی قربانی کے ساتھ بھی ہے اور عید کی قربانی کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ قربانی بھلے آپ حج کی کریں، قربانی بھلے آپ عید کی کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا۔ سمجھے؟ یہی وجہ ہے اگر قربانی کرنے کے بعد کوئی شخص سارا کا سارا گوشت خود رکھ لے یا سارا کا سارا گوشت غریبوں کو تقسیم کر دے، ٹھیک، یا سارا کا سارا گوشت امیروں کو تقسیم کر دے، کچھ بھی کر لے، اس کی قربانی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، قربانی کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ نہیں ہے، قربانی کا تعلق چھری پھیرنے کے ساتھ ہے اور تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، اللہ گوشت کو نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی شخص 50-60 کلو گوشت عید والے روز دکان سے خریدے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تو قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ قربانی کا تعلق جانور ذبح کرنے کے ساتھ ہے اور تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے اور تقوی کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مستحب اگرچہ یہی ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیزوں اور پیاروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ مستحب ہے گوشت ایسے تقسیم کیا جائے، ورنہ قربانی گوشت کی تقسیم کا نام نہیں، وہ جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے۔ 63 اونٹ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے۔ یہ جو ذبح فرمائے یہی قربانی تھی۔ اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کس جذبے کے ساتھ کی ہے، کیا دل میں تقوی تھا یا نہیں، جذبہ تھا یا نہیں تھا۔ بس اس تقوی اور جذبے کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، گوشت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ اور تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کو مسجد میں دیکھا
گردن جھکائی ہوئی بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے اپنی لاٹھی یا عصا کے ذریعے انہوں نے اس کو اس کی کمر پر رکھا اور فرمانے لگے تقوی گردن جھکانے کا نام نہیں، تقوی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اور یہی حدیث میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الا، سنو میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو کہ تقوی یہاں، الا ان التقوی ہا ہونا، ہا ہونا، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور میں تقوی یہاں موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں تقوی جذبہ اور ثواب کی نیت ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور اجر کتنا عطا فرماتے ہیں یہ بات ذرا سن لیجئے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب ہستی تھے۔ حضرت فرمانے لگے، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمت نازل ہوں ان پر، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ تو فرما دیجئے یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یہ سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قربانی کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں، سمجھے یہ جو روایت ہے یہ سب سے بھاری فضیلت ہے قربانی کی، اتنی بڑی فضیلت قربانی کی کسی اور روایت میں نہیں آئی جو اس روایت میں آ گئی۔ کیا؟ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بھاری فضیلت کیسے بن گئی؟ حضرت فرمانے لگے ایک چیز ذہن میں رکھنا، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر اجر عطا فرماتے ہیں، سمجھے؟ یہی وجہ ہے ایک شخص کو کسی نے یہ کہا کہ یہ شربت پی لیجئے، ہم مہمان آئے نا شربت پی لیجئے، سمجھے؟ اور اس نے شربت کی نیت سے پیا، بعد میں پتہ چلا یہ جو اس نے مجھے دیا تھا یہ تو شراب تھی، شربت تھا ہی نہیں، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ شربت کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شراب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو شراب کہہ کر مشروب پیش کیا گیا، یہ ذرا شراب نوش فرما لیجیے، اس نے شراب کی نیت سے پیا، بعد میں پتہ چلا یہ تو شربت تھا، اس کو شراب پینے کا گناہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نیت اس کی شراب کی تھی۔ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ مان لگے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ قربانی آپ کے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آیا تھا نا، اور کہاں چلائی تھی یہ بھی ذرا ذکر کرو۔ یہ چھری چلائی تھی مینا کے مقام میں، جہاں کل حاجی جانور قربان فرمائیں گے، یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی۔
خدا کی قسم عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا. شیطان بے قابو ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اتنی بڑی نیکی کہ اللہ کے حکم پر بیٹا جو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے وہ قربان کرنے جا رہے ہیں. اس سے بڑی نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جتنا بڑا مجاہدہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور بیٹے سے زیادہ بیٹے کے قربان کرنے سے بڑا کوئی مجاہدہ نہیں، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. لہذا پہلے گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس، بڑی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے والد کہاں لے کر گئے ہیں؟ جنگل میں گیا ہوں میں جکریاں اکٹھی کرنے. نہ نہ نہ، وہ کہتے ہیں میں چھری چلانے لگا ہوں اس کے گلے پر. کہنے لگی کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں چلا سکتا. کہنے لگے نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر تو اس کو قربان ہی ہو جانا چاہیے. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی نا، جن کی پشت سے حضور نے آنا تھا، سید الاولین والآخرین، ان کی والدہ. یہ جواب ناکام ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا دوست بن کر، سمجھایا، نہ سمجھے، ظاہر ہے نبی تھے، سمجھ گئے شیطان ہے. آگے آ کر کھڑا ہو گیا، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک فرشتہ بھی موجود تھا. فرشتہ کہنے لگا اس کو کنکریاں ماریے. 7 کنکریاں ماری، بھاگا. پھر کھڑا ہو گیا، نہیں جانے دوں گا. پھر 7 کنکریاں ماری، پھر بھاگا. پھر آگے کھڑا ہوا، فرشتے نے پھر کہا کنکریاں ماریے، 7 پھر ماری، بھاگ گیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے عبادت بنا دی. اب وہی مقام ہے جہاں سے کل حاجی ان شیطانوں کو، اب تو خیر شیطان وہاں موجود نہیں، اس کی نشانی میں وہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں. ان پتھروں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کنکریاں مارتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے عبادت بنا دیا. سمجھے؟ اسی طرح اب بیٹے کو تیار کر لیا ذبح کرنے کے لیے. بیٹا کہنے لگا ابا جی مجھے ذرا الٹا لٹائیے گا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر، ظاہر ہے آپ باپ ہے نا، آپ کی شفقت جو ہے اس کو جوش میں آ جائے اور ذبح کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہو، کیونکہ ذبح تو کرنا ہی کرنا، اللہ کا حکم ہے اور وہ نبی تھے، تو آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے ذرا الٹا لٹا لیجئے، پھر ذرا مجھے باندھ دیجئے گا ذبح سے پہلے. یہ نہ ہو کہ انسان ہونا، جب میں تڑپوں گا تو میرے کپڑوں کے اوپر جگہ جگہ خون کے چھینٹے لگیں گے، تو میری والدہ کو تکلیف ہوگی کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر میرے بچے نے جان دی ہے، تو مجھے ذرا باندھ دیجیے. یہ بیٹا کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز فرمائی اور چھری تیز کرنے کے بعد بیٹے کو لٹایا. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلانا شروع کی. اللہ کے حکم پر عمل کیا. لیکن حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چھری ہے کہ چلتی ہی نہیں. وہ گویا بزبان حال یہ کہہ رہی تھی چھری، بھائی ابراہیم علیہ السلام بولے چلتی نہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ گویا بزبان حال یہ کہہ رہی تھی تجھے جو حکم دیا ہے چلانے کا تو اپنے حکم پر عمل کر، اور مجھے جو حکم ملا ہے نہ چلنے کا مجھے اس پر چلنے دے. تو اپنے حکم پر عمل کر، مجھے اپنے حکم پر چلنے دے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مینڈھے کے گلے پر چھری چلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا
بس اس کی یاد میں اب قیامت تک کے لیے یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. اور ہمیں حضور فرما رہے ہیں، ادھر ہی اشارہ ہے، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو ثواب ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا قربانی پر، وہی ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. اب ان کو کتنا ثواب ملا تھا کہ انہوں نے تو بچے کے ذبح کرنے کی نیت سے چھری چلائی تھی، تو بیٹے کو قربان کرنے کا کتنا ثواب ہے. یہ چوتھے پارے کی آیت دیکھ لی جائے، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز آپ اصل اور بڑی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ویسے تو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، دے دو، اللہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ثواب دے گا. لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی پیاری چیز دو. اب آپ بتلائیے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ پیاری چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا بیٹا ہوگا. سمجھے؟ میرے دادا محترم جامعہ شفیہ مولانا بیرلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عزیز بات فرماتے تھے دنیا میں حسد اور بخل اتنا عام ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دنیا کا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا میرے قریب بھی آ جائے. برابر آنا تو دور کی بات ہے، سوائے باپ کے. باپ کہتا ہے میرا بیٹا میرے قریب نہیں، میرے برابر نہیں، میرے سے بھی آگے بڑھ جائے. کیونکہ اپنے بچے سے اپنے سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے. سمجھے؟ تو اس کا مطلب اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اپنا بیٹا ہے. تو سب سے پیاری تو جان ہے، جب اس سے بھی پیارا بیٹا ہے تو کائنات کی سب سے پیاری چیز بیٹا ہوا. تو جتنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ ثواب. تو بیٹے سے پیارا تو کوئی نہیں، نہ اس سے بڑی نیکی بھی کوئی نہیں. تو ہمیں اشارہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو ثواب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا ملا، اگرچہ بیٹا ذبح نہیں ہوا لیکن ثواب کا مدار نیت پر ہے. انہوں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت سے چھری چلائی تھی، نیت پر جانور کے ذبح کرنے پر بیٹے کے ذبح کرنے کا ثواب ملا، اور بیٹے سے پیاری کوئی چیز نہیں. لہذا یہ ثواب سب ثواب سے بڑھ کر ہے. یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے پیاری اور کوئی عبادت نہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب مل رہا ہے. جو ثواب بیٹے کو ذبح کرنے کا نبی کو ملا، ویسا نبی تھے یا نہیں تھے؟ اور نبیوں میں بھی درجات ہیں. وہ نبی بھی وہ تھے جن کی پشت سے حضور کو آنا تھا، اور وہ عام نبی نہیں تھے. ان کا لقب تھا خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو اللہ نے نبی کو جو کہ ان کے دوست بھی ہیں خلیل اللہ، اور پھر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو کیا ثواب دیا ہوگا؟ حضور ادھر اشارہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جانور کو ذبح کرنے کا وہ ثواب دیں گے جو نبی اور اپنے دوست کو بیٹے کے ذبح کرنے کا ثواب دیں. مگر اس سے بڑی اور بھاری فضیلت قربانی کی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری نظر میں جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے ہی کرے گا، ورنہ حضور نے ایسا ڈانٹا ہے اس کو جس پر قربانی واجب ہو اور قربانی نہ کرے. اس کے بارے میں فرمایا
من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس پر قربانی واجب ہو، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ہرگز ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ عید پڑھے، وہ نکل جائے گھر سے اور اپنے گھر میں ہی رہے۔ کتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے اور وعید فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہفتے میں 2 روز اعمال حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، تو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلے اس پر قربانی واجب تھی، اسے قربانی ہی نہیں کی۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ بے شمار لوگوں کے واٹس ایپ ملک بیرون ملک سے آ رہے ہیں، مفتی صاحب یہی نہیں پتا واجب کس پر ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پھر عرض کر دوں، آج کل یہی مسئلہ بہت زیادہ ہمارے پاس جامع شفیع میں بھی آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان قرضہ نکالنے کے بعد اتنا موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے پتہ کرایا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو اندازاً میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں 80 سے 85 ہزار روپیہ اس قربانی کی قیمت آج کل کے لحاظ سے تقریباً بن گئی ہے، کوئی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیونکہ ہر روز ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، سمجھ آئی؟ معنی یہ جس پر قرضہ مائنس کرنے کے بعد سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی یعنی 80 سے 85 ہزار کی مالیت کو پہنچتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ بالخصوص خواتین کے حوالے سے ایک چیز عرض کر دوں، خواتین کے حوالے سے بات یہ ہے کہ میں نے کہا ضرورت سے زائد مال، تو ان کے پاس کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو فنکشنل ڈریس کہلاتے ہیں، جو وہ اپنے فنکشن کے لیے، شادی بیاہ کے لیے اور تقریبات کے لیے رکھتی ہیں، وہ ایک ایک سوٹ مجھے پتا چلا 50 ہزار کا، لاکھ کا، 30,000 40,000 کا ہوتا ہے۔ ان کا بھی حساب لگے گا، زکوٰۃ میں تو نہیں لگے گا لیکن فطرانہ اور قربانی میں اس کا بھی حساب لگے گا۔ تو اگر یہ سب کچھ ملا کر 85 ہزار تک کی مالیت موجود ہے، قربانی واجب ہے ہر عاقل بالغ شخص پر۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا زور ہے، گھر کا بڑا قربانی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے الگ سے قربانی فرمائی تھی، سمجھے؟ وہ گھر والے نہیں ہیں تو گھر والوں کی طرف سے الگ سے فرمائی تھی اور اپنی قربانی الگ سے فرمائی تھی۔ لہذا بچے اگر عاقل بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو بچے جیسے اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں، روزے الگ الگ رکھتے ہیں گھر والے، تو قربانی بھی تو ایک عبادت ہے، یہ بھی الگ سے کریں گے۔ ایک گھر میں 10 صاحب نصاب موجود ہے تو 10 قربانیاں ہوں گی، ایک کی نماز سب کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، تو ایک کی قربانی سب کے لیے کیسے کافی ہو سکتی؟ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ثانی علیہ رحمت، دیکھیے کہنے لگے یہ تو جن پر واجب ہے انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ ہمارے لگے اتنا ثواب کہ نبی خلیل اللہ کو جو بیٹے کے ذبح کرنے پر اللہ نے ثواب دیا تھا اپنے دوست کو، وہ ہمیں جانور ذبح کرنے کا ثواب دیں گے۔ کہنے لگے ایسی فضیلتیں جب دیکھتا ہوں میرا یہ جی چاہتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں بھی ہے وہ بھی کرے۔
کیونکہ قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، باقی دنوں میں گوشت صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، جانور کے گلے پر چھری چلانے کا جو ثواب ہے، جو نیکی ہے، وہ باقی دنوں میں نہیں ملے گی۔ اس لیے پھر خدا جانے زندگی میں یہ موقع وقت یہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہماری زندگی میں دوبارہ یہ بہار آئے یا نہ آئے، خدا جانے۔ یہی سمجھیں کہ یہ آخری قربانی ہے تو اگر تھوڑی سی ہمت موجود ہے، واجب نہیں بھی ہے، تب بھی کر لینی چاہیے۔ اتنی بھاری فضیلت سے محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کیا تم سارے کام وہی کرتے ہو دنیا کے جو تمہارے ذمہ واجب ہو؟ کیا بریانی کھانا واجب ہے؟ کیا کوفتے کھانا واجب ہے؟ برگر کھانا واجب ہے؟ نہیں، واجب تو جان بچانا ہے، تو جان تو سوکھی روٹی سے بھی بچ سکتی ہے، تو پھر کیوں کھاتے ہو برگر؟ کیا وہ واجب ہے؟ نہیں، تو واجب تو سطر چھپانا ہے، پھر نئے نئے مایا والے سوٹ پہن کے آ جاتے، کیوں؟ کیا وہ واجب ہے؟ واجب نہیں ہے تو پھر کیوں؟ دنیا والے کام میں تو نہیں پوچھتے واجب ہے یا نہیں، دین والے کام میں مومن کا کام یہ ہے پوچھے ثواب کتنا ہے۔ اچھا اتنا ثواب، چلو اگر نہیں بھی واجب ہے نا، اگر ہمت بنتی ہے تھوڑی سی تو قربانی کر لینی چاہیے۔ زندگی میں پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ واجب والے تو کریں ہی کریں گے، واجب نہیں بھی ہے اس کو بھی ہمت کر لینی چاہیے۔ ایک اور بات جو بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، پھر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کتنی بڑی عبادت ہے، آخری حج، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان فرمائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 63 اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ تھا اپنی عمر مبارک کی طرف بھی کہ 63 سال میری عمر ہوگی، باقی حضرت علی کے حوالے کریں۔ کتنا ثواب ہے، 100 اونٹ۔ پھر ہر سال جو عام معمول تھا قربانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ دیکھ لیے جائے۔ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے۔ ایک تو اپنی واجب قربانی فرماتے تھے اور دوسرے کے بارے میں فرماتے تھے اے اللہ، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ جو دوسری نفلی قربانی ہے نا، اس کا ثواب میں ان کو پہنچاتا ہوں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، میری طرف سے بھی قربانی۔ قیامت تک آنے والے جتنے موجود زندہ تھے مرحوم تھے، سب کی طرف سے قربانی فرمائی ہے، نفلی قربانی۔ علماء نے لکھا جب حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے، کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رکھنا چاہیے قربانی؟ واجب تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر اللہ مزید ہمت دے تو ایک قربانی نفلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لینی چاہیے۔ پھر جو برکت اور فضیلت آپ کو ثواب کی شکل میں ملے گی، اگر وہ قبول ہو گئی تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ بہت سارے ساتھی پیارے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہی ترغیب دیتے ہیں، واجب تو کرنی ہی کرنی ہے، ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کر لی جائے گی۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی طرف سے کر لیں گے یا حضور کی طرف سے کر لیں گے، اپنی قربانی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ قربانی نفلی ہے جو آپ والدین کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ واجب قربانی تو آپ کے ذمے میں رہی، واجب ادا کرنے کے بعد نفل ادا کرنی چاہیے۔ وہ تو اگر نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی واجب چھوڑیں گے گناہ بھی ہوگا، اور حضور کی اس وعید کے بھی ہم مستحق بن گئے۔ واجب کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک اور عبادت جو کل سے شروع ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ کل ایک تو فجر کی نماز کے بعد سے
تکبیر تشریق جو صحیح قول کے مطابق خواتین پر بھی واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، اور مرد حضرات پر بھی واجب ہے۔ فرق یہ ہے، مرد حضرات درمیانی بلند آواز میں یہ تکبیر کہیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں کہیں گی۔ یہ 9ویں کی فجر سے یعنی کل کی فجر سے شروع ہوگی اور اس کے بعد 13ویں کی یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر تک رہے گی، اور ایک مرتبہ درمیانی بلند آواز میں یہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، واجب۔ مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی کیا؟ تکبیر تشریق۔ ویسے تو یہ دن وہ ہیں ہر روز ہر وقت ہر موقع پر تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بازار کی طرف اس عشرے میں نکلتے تھے، عشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر وقت پڑھ رہے ہوتے تھے، دکان والے کے پاس سے گزرتے ادھر بھی تکبیر تشریق پڑھتے، دکان والا سنتا وہ شروع کر دیتا، ساتھ والا سنتا وہ شروع کرتا، حتیٰ کہ پورا بازار تکبیر تشریق سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ سنت ہے، لیکن 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک تو واجب ہے ہر نماز کے بعد۔ کیا تکبیر پڑھتے تھے جو ہمیں آج بھی پڑھنی چاہیے؟ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سنت ہے جو اب متروک ہو چکی ہے، اور جو سنت متروک ہو جائے حضور فرماتے ہیں جو اس کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ یہ ٹھیک ہو گئی بات۔ اور دوسرا کل کا روزہ، 5 روایتوں میں آتا ہے 9ویں کا روزہ، آج کا نہیں کل کا روزہ۔ آج کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، کل کا روزہ بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 روزوں کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر کوئی 9ویں کو روزہ رکھ لیتا ہے، اور یہ 1 رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے رمضان میں تو ہم 10 راتیں جاگتے تھے نا لیلۃ القدر کی تلاش میں، یہ 10 راتوں میں ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اس کی پہلے سے تعین ہوئی ہے، ان کی تعین نہیں ہوئی تھی۔ یہ 1-2 راتیں ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔